ولیوں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد؟ ولیوں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد؟ صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد؟ صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔ ذرا آپ کہہ سکتے ہیں یا غوث المدد؟ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ بہت بہت شکریہ۔ غالباً یہ عمر بھائی بیٹھے ہیں، میری ان سے ملاقات ہے۔ ہاں سعود بھائی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، یہ بہت سلیقے سے اچھے شعر کہنے کا ہنر ان کو آتا ہے، اور یہ لکھنؤ ہے، یہ اردو ادب کا کوہ ہمالا ہے، یہ اہل عشق، اہل ذوق، اہل دل کا شہر ہے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ میں نے ابھی حضور تاج الشریعہ کے مصر کوٹ کیے، آپ نے اس کو سنا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ مقدس علماء اکرام ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں کچھ 4 مصرے اپنے مزاج کے پڑھتا ہوں، بھائی ذرا سن لیں، بھائی محبت سے سن لیں، ذرا دل لگ جائے گا، آپ لوگ سن لیں گے۔ بڑی محنت کرتا ہوں، یہاں والا معاملہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں ادب اور احترام کے ساتھ، جہاں ہیں وہیں ادب کے ساتھ۔ سیاح یورپ و ایشیا، خطیب الواعظین، مدبر قوم، علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ جنہٹا شریف کی آمد ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار غوث اعظم کانفرنس، اولاد سرکار غوث اعظم، خطیب ایشیا و یورپ، ماشاءاللہ۔ مجھے جس کو مل گیا وہ کہہ دے سبحان اللہ، خوش قسمت ہیں آپ، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ میاں لکھنؤ ہے، لکھنؤ احساس دلانا، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ بہت شکریہ۔ ابھی جناب محمود عالم نوری سیتا پوری مائک پر تھے، بڑے اچھے شعر پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت کے بہت سارے شعر انہوں نے کوٹ کیے، اس کے لیے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا تھا، یہ علماء کے بڑے قریب میں، اور بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا، آپ نبی کے عشق میں ڈوب کر کے نبی کی نعت سن رہے تھے، اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کچھ لوگوں میں اتنا ادب دیکھا محفل رسول میں بیٹھنے کا کہ وہ جوتا اور چپل پہن کے نہیں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو محفل رسول کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت میں ہیں، ہمیں ان پر ناز ہے، فخر ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو میں مسکرا رہا تھا آپ کا عشق دیکھ کر کے، آپ مچل رہے تھے، میں سوچ رہا تھا درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا۔ توجہ، یہ بھائی بڑی بری چیز ہے۔ اے بھائی جان ذرا سا توجہ، خدا کی پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں حضور کے صحابہ ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے شاخ پر پرندے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے محفل رسول کے آداب جو تھے اس کو کنارے کر دیا، ہم اب اپنا وقت پاس کرنے کے لیے محفل رسول میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برکتیں اٹھ گئی، برکتیں اٹھ گئی، ورنہ خدا کی قسم سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد جو حاصل نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ایک جلسے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں جس جلسے میں حضور کرم فرماتے رہوں، جلسہ اسی نوعیت کا ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے بیٹھیں کہ دیکھنے والا دیکھے تو لگے کہ عبادت کرے، مزے کے لیے نہ بیٹھے، وقت پاس بالکل نہ کرے۔ وقت پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں، یہاں آیا کرے تو اعمال نامے کو باوزن کرنے کے لیے آیا،
یہاں آیا کریں تو عشق رسول حاصل کرنے کے لیے آیا کریں, یہاں آیا کریں تو اپنے قلب کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے آیا کریں, ہے نا. امام اہل سنت سے پوچھا کسی نے, اے امام اہل سنت عشق رسول حاصل کیسے کیا جائے؟ امام اہل سنت نے جواب دیا, چاہتے ہو عشق رسول حاصل ہو تو کسی اچھی آواز کے مالک سے قرآن مقدسات کی تلاوت سنا کرو یا پڑھا کرو, یا کسی اچھی آواز کے مالک سے نعت پاک مصطفیٰ سنا کرو یا پڑھا کرو. عشق رسول حاصل کرنے کا آپ نے نسخہ سماعت کیا, اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ذرا سا توجہ, درود پاک. ببلو بھائی آپ کی بڑی محبت, بڑا خلوص, بڑا پیار, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مصرعے سنیں میرے. درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا, ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا. نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے. درود پاک ہائے ہائے ہائے, ایک دو بار اسے ہی اور آ گئے تو بس ہو چکی ہوں. اچھا چلیے خیر, چائے والے کا تو بھلا ہو ہی گیا, اب کافی والے کا بھی ہو جائے گا. یہ بڑا اچھا عمل ہے, یہ علماء کی خدمت کرنی چاہیے, خدا کی قسم بالکل کریں آپ, مگر اس کو ایسے لے کے آئیں, یہاں رکھ دیں اور ان علماء کی بارگاہ میں ایک طلبہ سے گزارش کریں, محترم آپ پیش کریں. یہ آپ کو اس کے لیے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, میں آپ سب کے فائدے کی بات کروں, میرا کوئی فائدہ نہیں. میں جلسے میں آ گیا, میری حاضری ہو گئی, اب آپ سنیں یا نہ سنیں میرا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا, ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا. نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے, جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے, جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. سلامت رہیے ماشاءاللہ. اب میں گزارش کر رہا ہوں حنفیہ ضیاء القرآن کے طالب علم مداح رسول جناب مناظر حسین صاحب سے, نعت رسول منقبت سرکار غوث اعظم سماعت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل آمادہ کر لیا ہے آپ نے سننے کے لیے. اس کے لیے آپ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, مگر ایک گزارش ہے آپ سے. آپ بڑے سلیقے سے بیٹھے ہیں, بڑے سلیقے سے سن رہے ہیں, مگر اگر آپ ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. آپ جہاں نعت رسول محفل رسول میں بیٹھنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں, نعت رسول سننے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں, وہاں سبحان اللہ کہنے کا, ماشاء اللہ کہنے کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہیں, ہے نا. تو ذرا سا بولتے رہیں. آپ بولیں گے آپ جشن غوث الورا میں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھ کر کے اتنی نیکیاں کما لیں, اتنی نیکیاں کما لیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو اپنا دروازہ دکھے یا نہ دکھے مگر مدینہ شریف ضرور نظر آ جائے, ہے نا. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کمیٹی کے تمام تر ممبران نے جو اتنے سلیقے کے ساتھ اس محفل کو سجایا, ان کی تمام تر جد و جہد, ان کی تمام تر کوششیں الحمدللہ وہ کوششیں کام آئی, رنگ لائیں. میں بہت بہت مبارکبادیوں کے گجرے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ محفل رسول, محفل سرکار غوث اعظم, ان کا کرانا, آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو میں بتا دوں آج کی اس محفل میں, آج کی اس عظیم شان کانفرنس میں جن شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ شخصیتیں بڑی آسانی سے نہیں ملتی, اس میں بڑی محنت لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پورا ملک چاہتا ہے جلسہ ہو, کانفرنس ہو, محفل ہو, تقریب ہو, نشست ہو, خطیب سیاح یورپ و ایشیا پہ کرے اخلاص و وفا, اولاد سرکار غوث اعظم حضرت العلامہ حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ جنہٹا شریف. پوری دنیا میں بڑی محبت کے ساتھ سنے جانے والی شخصیت, سنے جانے والے خطاب جن کو کرنے کا شرف حاصل ہے, ان کو دنیا سیدی سرکار سید شباہت میاں صاحب قبلہ کے نام سے موسوم کرتی ہے. وہ ذات تشریف لا چکی ہے, کچھ منٹوں کے بعد منبر رسول پر تشریف فرما ہوں گے. بس اب حضرت کا خطاب ہی سننا ہے آپ نے. یہ علماء اکرام کی آمد ہو رہی ہے. میں آپ سب کی طرف سے ان تمام تر علماء کا استقبال کرتا ہوں, اور جن سناخا کا انتخاب کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں بتا دوں آپ کو, جناب حضرت سیف رضا واحدی کانپوری ہیں. تقریباً 17 برس پہلے ایک بچہ آیا تھا میدان میں, 17 برس ہو گئے, اس لہجے نے ابھی تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بڑا مشہور ہے, بڑا مقبول ہے, جس کو جناب سیف رضا واحدی کانپوری کہتے ہیں. وہ تشریف فرما ہیں.
وہ منبر شریف پر آنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جناب سرکار غازی کی نگری کا وہ عظیم الشان لہجہ، وہ منفرد لہجہ جس کو پورا ملک سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، جس کو سن کر کے اپنی سماعت کے ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرنے کے بعد تصورات میں اس کی جیسی مخملی آواز کو سننا چاہتا ہے، اس لہجے کو شہنشاہ ترنم جناب حضرت ضیاء یزدانی بہرائچ شریف کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لہجہ ہے، تعلق حضرت موہانی کے شہر سے ہے، اناؤ سے، رہتے الہ آباد میں ہے، پورے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 5-6 برس پہلے ایک نام آیا نعتیہ اسٹیجوں پر، جو بڑی تیزی کے ساتھ نہیں، سب سے تیزی کے ساتھ پورے ملک میں چل رہا ہے، جس کو جناب حضرت غلام نور مجسم اناوی ثم الہ آبادی کہتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک کا سفر کرنے والا وہ عظیم الشان لہجہ، وہ انشاءاللہ کچھ منٹوں کے بعد وہ بھی منبر شریف پر آئیں گے۔ آپ خود کو تیار کر لیں، اس وقت آپ کی جو توجہات کا مرکز ہونا چاہیے وہ اسٹیج ہونا چاہیے۔ آپ کے یہ جو تساؤلی جلسے، مشاعرے، کانفرنسوں کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے، آپ کو اس سے باز آنا